پل سرات ہے. آپ اس پل سرات سے اپنے عملوں کی وجہ سے گزریں گے. اگر گر جائیں گے تو دوزخ میں, اگر گزر جائیں گے تو جنت میں. اب غور کیجئے کہ ان کے ہاں اکارڈنگ ٹو مسلم شرک کا تصور ہے کہ دو خدا موجود ہیں, لیکن دونوں چیزیں موجود ہیں. پل سرات بھی موجود ہے اور آنے والا کوئی اور مہدی یا عیسیٰ کی صورت میں پیغمبر کا بھی انتظار ہے. جوڈزم بنیادی طور پہ کیونکہ سائیکلک نہیں ہے, یہ لینئر ریلیجن ہے, اس میں آپ کو جو تورات ہے نا, جو the book of Jews ہے, یہ بنیادی طور پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حضرت موسیٰ نے کچھ کہا ہوگا, کچھ ایسا نہیں ہے. یہ سینگز نہیں ہے, یہ ان سے پہلے کے 12 پروفٹس کی زبان یا ان کی کہاوتیں یا ان کے بیانات, ان کی کلیکشن ہے جس کو کہ ہم تورات کہتے ہیں. اور کیونکہ ریلیجن ہمارے قریب ترین ہے, اس طرح جیسے ہمارے ہاں قرآن کی تفسیر ہے, اس طرح ان کے ہاں بھی تلمود کے نام سے یہی چیز موجود ہے. ہمارا خیال ہے کہ صرف کرسچنز ہیں جن کے ہاں کہ خدا کا بیٹا موجود ہے. حضرت عزیز جو ہیں وہ یہود کے ہاں بھی اللہ کے بیٹے ہیں. So it is not only the Christians who believe in the Son of God. جیسے بائبل میں تو کہتے ہیں نا کہ there are sons by tons in Bible. In Talmud there's a concept of another Son of God which is حضرت عزیز. اور ان کے ہاں ریچولز جو ہیں, جیسے ہمارے ہاں سنت ہوتی ہے, جیسے کہ certain things cannot be done. جمعے والے دن ہم نے خاص طور پہ عبادت کرنی ہے, پیر والا دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے, جمعرات جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ریچولز جو ہیں وہ دنوں کے حساب سے منسوب کیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کتاب کسی بھی صورت میں دو خداؤں کا تصور نہیں دیتی. کجا کرسچینٹی کو جب آپ دیکھو تو حضرت مریم کا ایک معجزہ نظر آتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ زکریا کا بھی معجزہ ایکچولی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں انسان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ حضرت زکریا ہیں, اللہ سے دعا کرتے جا رہے ہیں, اللہ میاں تو مجھے بیٹا دے دے. اب آ گیا فرشتہ, تیرا بیٹا ہوگا. کہتا ہے کیسے ہوگا, میں تو بوڑھا ہوں, میری بیوی 5 ہے. بھائی آپ پہلے سوچیں, آپ دعا سے پہلے سوچیں. جب اللہ نے قبول کر لی تو جسٹ لائک ٹوڈے, ہم کے ڈومین میں نہیں آ رہی نا بات, لیکن ہم مانگ رہے ہیں. اب جب وہ عطا ہو رہی ہے تو لاجیکل ڈومین جو ہے وہ سرفیس پہ آ گیا. کیسے ہوگا یہ, وہ بھی اتنا ہی بڑا میریکل ہے جتنا کہ بڑا میریکل حضرت عیسیٰ کا آنا ہے. سو یہ میریکلز کی جو لائن ہے یہ کوئی اچنبے کی بات ریلیجنز کی ہسٹری میں نہیں رہتی. لیکن جس چیز کو ہم بائبل کہتے ہیں بنیادی طور پہ یہ 4 لوگ ہیں جن کی کے سینگز ہیں, جان, لوک, میتھیو اینڈ مارک. یہ چار ان کے اصحاب ہیں. اب تقریباً کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو زندگی ہے وہ 33 to 40 ایئرس کے درمیان ہے. اس ساری زندگی کے اندر آپ نے پورے سال پریچ کیا ہے, کیونکہ آپ تو بچپن سے بات کر رہے ہیں. ان سارے سالوں میں آپ کے جو ڈسائپلز ہیں, جو آپ کے صحابہ ہیں, وہ تقریباً 12 کے قریب ہے. Imagine how difficult it was for Jesus to preach Christianity. کہ 40 سال میں 12 لوگ ساتھ تھے. ان 12 میں سے بھی کچھ جنگو پانگے لوگ تھے جنہوں نے جا کے شکایت لگا دی, جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ صلیب پہ چڑھنے کا ہوا. اب ان کے اندر بنیادی طور پہ جس کو بائبل کہتے ہیں یہ 4 لوگ ہیں اور 21 لیٹرز ہیں, خطوط جو بائبل کا حصہ ہے.
یہ مارک، میتھیو، لوک اور جان کے خطوط ہے. یہ جو ابھی تک ایک جو یہ جملہ بڑا ضروری ہے کہنا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے اندر خدا کا، خدا کے بیٹے کا اور ایک روح کا تصور، جس کو ہم کہتے ہیں تصور، ٹرینٹی کا تصور موجود ہے، یہ اوریجنل کہیں موجود نہیں تھا. یہ کافی دیر بعد آیا، اور یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، یہ بنیادی طور پہ جو خرابی آئی یہ مارکیٹنگ کی وجہ سے ہے. اسی جو رومنس ہیں نا، یہ بڑے اچھے لوگ تھے گریکس کی طرح. یہ لوگ جہاں چاہتے تھے نا ون کرنے، یہ تمام خداؤں کو اپنا خدا بنا لیتے تھے. ان کا کبھی ریلیجس ڈسپیوٹ نہیں رہا. یہ سارے 12 کے 12 جو احباری ہیں، یہ سفر کر کے پیلسٹائن سے میسوپوٹیمیا چلے گئے رومنس کی سلطنت میں. اب یہ کہیں کہ خدا ایک ہے، وہ کہیں کہ ہر شے خدا ہے. آپ اچھے سیلسمین نہیں ہو سکتے نا. سو انہوں نے تھوڑی سی لچک پیدا کی، جو کہ سینٹ بیسل نے کی ایکچولی. انہوں نے کہا اچھا ایک خدا نہیں ہے، خدا اپنے رنگ اور روپ جو ہے وہ مختلف طرح سے فزیکلی اینڈ نان فزیکلی بدل سکتا ہے. What he actually wanted to say was کہ God can change the formation. He can be solid, he can be gas, he can be father and the son at the same time. So یہ confusion سینٹ بیسل نے کریٹ کی ہلکی سی، تاکہ وہ مکس اینڈ میچ کر سکیں اس زمانے کے بائبلک کانسیپٹس کو. پھر تقریباً اب جو آپ بائبل پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں وہ زمانے کے ساتھ بہت سی آ گئیں. اور ابھی جو آپ بائبل پڑھتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اگر پہلا صفحہ بائبل کا کھولیں تو اس پہ لکھا ہوگا بائبل، دا بائبل، کنگ جیمز version. You will never read in a Bible which says Jesus version. No, King James version. Why? Because this Bible was reshuffled and reshuffled and reshuffled time and again, کہ اس کو ایسا بنایا جائے جو کہ کنٹمپرری کے اندر ایکسیپٹیبل. اسی لیے جو بھی اوریجنل ٹیکسٹ ہوگا وہ ضروری نہیں ہے ساروں کے ساتھ ایکسیپٹیبل. ہو سکتا ہے آپ کو شراب اچھی لگتی ہے، آپ کو یار یہ اچھا بات نہیں ہے، اللہ شراب کی اجازت دے دیتا تو کتنی آسانی ہو جاتی. آپ کا ڈس ایگریمنٹ ممکن ہے. The fault in Bible was کہ contemporaries کی adjustment میں more than 136 times reshuffling. And today what you read is the Bible, which is King James version. Without going into کہ مسلمان خدا کو کیسے تصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرک کو بالکل آسان بنا دیا. خدا نے کہا کہ میں تمہیں اصول دے دیتا ہوں، اس اصول پہ جو بھی پورا اترے وہ خدا ہے. بات آسان ہو گئی. سورہ اخلاص 4 ایلیمنٹس ہیں بنیادی طور پر سورہ اخلاص کے. The one and the only. The one and the only. ایک ہی ہو. صرف واحد نہ ہو، آحد بھی ہو. واحد تو ایک جگہ پہ ہو بھی سکتا ہے،